السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، بہت افسوس ہوا ہے، پاکستان میں ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام کو دہشت گرد بننا چاہیے، اسلحہ خریدنا چاہیے۔ اسلام آباد لال مسجد کے پاس انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے۔ اس طرح کے درس جب مولوی حضرات پاکستان کی عوام کو دیں گے تو عوام پہلے ہی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگیں بھی جو لڑی وہ صرف اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مقابلہ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ بزرگوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ خریدتے تھے، اس وقت اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے ملا جب پاکستان کی عوام کو اس طرح کے درس دیں گے، اس طرح کی تقریریں کریں گے، تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم مزقکم کل مزقکم وصحکم تسیقا، اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ان مولانا کے اوپر۔ بہت دکھ ہوا ہے اس مولوی کی تقریر سن کر، اور یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت ویڈیو، انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے۔ ایسے مولویوں کو تو فوری طور پر پکڑ کر لٹکا دینا چاہیے پاکستان کی آرمی کو۔ اگر آج ان لوگوں کو اسی طرح آپ لوگ کھلا چھوڑو گے تو یہ کل کو پھر لال مسجد کی طرح آپ کے سامنے بہت بڑا ایک پہاڑ بن جائیں گے۔ ان کو ابھی سے کلوز کرو اور پکڑ کر لٹکا دو، یا ان کو کہیں بند کر دو جیل میں۔ یہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں 144 لگا دینا چاہیے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں۔ اور بہت ضروری ہے اس وقت ایسے جو مولوی تقریر کرتے ہیں ان کے اوپر بین لگا دینی چاہیے، جو اس طرح کا بھڑکا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور اگر ان لوگوں کو اس طرح کی کے درس دیے جائیں، اس طرح کی تقریریں سننے کو ملیں گی، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی بہت زیادہ گمراہ ہو چکی ہے، اور جب مولوی حضرات اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں تو بہت دکھ اور رنج ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان ملک میں اس طرح کے مولوی رہتے ہیں۔ یہ تو وہی مولوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے بعد جو ملا ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوگی، اور یہ ان لوگوں میں سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام کو عقل اور بوجھ دے، عقل دے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا برا دیکھنے میں، سننے میں ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وہ جو تارک چیمہ جو مسئلہ چل رہا تھا ادھر بہاولپور یونیورسٹی میں، وہ سنا ہے کہ عوام عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں پھیلائی ادھر بہاولپور یونیورسٹی میں، اس کو بری کر دیا جائے۔ ان کے اوپر انہوں نے کوئی بلیک میل نہیں کی، اس کے بیٹے نے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی، یہ شریف لوگ ہیں۔ تو جب پاکستان کی عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرنے لگیں گی تو 20-25 ہزار لڑکی کی زندگی خراب کرے گی، اور کچھ بھی ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کتے بن جائیں گے پھر پاکستان میں، ایسے جیسے ہلکائے کتے گھومتے ہیں، ان کو بالکل کھل مل جائے گی کہ ہم لوگ تو جو چاہے کرتے ہیں پاکستان میں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اور مزید خراب کریں گے پاکستان کو۔ ایسے لوگوں کو ابھی سے پکڑ کر اور بند کر دینا چاہیے، اور بہت زیادہ عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاہور ایئرپورٹ کی بھی ویڈیو تھی کہ وہ جو لوگ بڑے بڑے افسروں کے یا وزیروں کے بیٹے ہیں ان کو ایک سائڈ سے ایئرپورٹ پر جانے دے رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایک طرف بند کیا ہوا ہے۔ 3 جہاز کٹھے آئے اور وہاں پر بہت زیادہ رش پڑ گیا، اور وہ لوگ جو امیگریشن ہے وہ صرف جو لوگ بڑے بڑے سربراہوں کے لوگ تھے یا ان کو جانے دے رہے ہیں، اکیلا اکیلا ان کو باہر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو جب پاکستان کی ایئرپورٹ پہ اوپر اس طرح کے مطلب ویڈیو دیکھی جائے گی، وہاں پر غیر ملکی لوگ بھی تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ سارا نظارہ، اور وہ باہر آ کر اس طرح کا امیج پاکستان کو دیں گے کہ پاکستان کی
حکومتیں یا پاکستان کی امیگریشن اس طرح کے مطلب غلط حرکتیں کرتی ہے کہ جو لوگ ان کے بڑے بڑے عہدیدار ان کے لوگ بچے ہیں یا ان کو جانے دے رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمیں مسئلہ ہے کمپیوٹر کے اندر، اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے صاف کرے، ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو ذہن دے، بوجھ دے، عقل دے کہ وہ اپنے اچھا برا سوچ سکیں آگے۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں، بہت سوچنے کی بات ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ اپنا اچھا برا کیسے وہ سوچ سکتے ہیں، یہ ابھی سے ان کو اپنے ذہن کو پختہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو عقل آ جائے، وہ اپنا اچھا برا سوچ سکیں۔ آج ضرورت ہے ان لوگوں کو اپنی نسلوں کو بچانے کی۔ اگر آج ہم لوگ اپنے ملک کو نہیں بچائیں گے تو کل کو لوگ ہمارے ملک کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اس طرف جانا تو کیا وہ 10 دفعہ سوچیں گے پاکستان جانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل دے، بوجھ دے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، اور کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل کو مت بھولیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور آگے ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔